بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سندھ کے گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے تمام سرکاری ملازمین، ریٹائر ملازمین، پینشنرز کے لیے آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، کیونکہ ناظرین گروپ انشورنس کی ادائیگی اسکیل وائز اور جی پی فنڈ کی فائنل پیمنٹ کے حوالے سے ایک ایسی اہم تفصیلات سامنے آئی ہے جنہیں ہر سرکاری ملازم اور پینشنر کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ضروری سمجھنا چاہیے، خاص طور پر وہ ملازمین جو اپنی سروس مکمل کر چکے ہیں، ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے واجبات اور مختلف مالی ادائیگیوں کے منتظر ہیں۔ ان کے لیے آج کی یہ معلومات بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آسان الفاظ میں بتائیں گے کہ گروپ انشورنس کیا ہے، اسکیل وائز ادائیگی کا مطلب کیا ہے، اور جی پی فنڈ فائنل ایڈوانس پیمنٹ کیا ہے، اور ملازمین اور پینشنرز کو اپنی ادائیگی کے حوالے سے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم آپ گریڈ 1 سے گریڈ 22 کے ملازم ہیں تو اپنے متعلقہ ادائیگی کے بارے میں معلومات کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی سرکاری ملازم، ریٹائر ملازم یا پینشن موجود ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ جی ہاں ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دو، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ اس طرح کی تمام سرکاری اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں گروپ انشورنس کی۔ سرکاری ملازمین سروس کے دوران مختلف قواعد اور گروپ انشورنس سے متعلق کٹوتی کی جاتی ہے، جبکہ بعض حالات میں متعلقہ قواعد کے مطابق ملازم یا اس کے اہل خانہ کو مالی فائدہ مل سکتا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گروپ انشورنس کی ادائیگی کا طریقہ کار اہل ہونے کی شرائط متعلقہ حکومت، محکمہ اور نافذ قوانین اور نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی ویڈیو، پوسٹ یا واٹس ایپ پر پیغام کوئی مخصوص رقم بتائی جا رہی ہے تو اسے سرکاری دستاویزات بھی ضرور ملائیں تاکہ آپ کو گروپ انشورنس کی رقم کے حوالے سے مکمل رہنمائی مل سکے۔ یہ ناظرین، اب بات کرتے ہیں گریڈ 1 سے گریڈ 22 کے ملازمین کو اسکیل وائز ادائیگی کیسے ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اور گریڈ یا اسکیلز کے ملازمین کے لیے بعض مالی فوائد کی شرح یا حساب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ گریڈ سروس ریکارڈ، متعلقہ قوانین، ریٹائرمنٹ اور دیگر متعلقہ شرائط کے مطابق رقم کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ گریڈ 1 سے گریڈ 5 کے ملازمین ہیں، یا گریڈ 9 سے گریڈ 14 کے ملازمین ہیں، اور گریڈ 16 سے 17 کے، یا گریڈ 18 سے 22 تک کے ہیں تو اپنی ادائیگی کو صرف کسی دوسرے ملازم کی رقم دیکھ کر حتمی نہ سمجھیں۔ آپ کی اصل رقم کا تعین متعلقہ ریکارڈ اور سرکاری قواعد کے مطابق ہی ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں جی پی فنڈ کی۔ جی پی فنڈ سرکاری ملازمین کے لیے انتہائی اہم مالی سہولیت ہے۔ ملازمین اپنی سروس کے دوران جی پی فنڈ میں رقم جمع کرواتا ہے، اور قواعد کے مطابق بعض حالات میں اس فنڈ سے ایڈوانس حاصل کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ لیکن یہ ایک اہم فرق سمجھانا ضروری ہے کہ جی پی فنڈ ایڈوانس اور جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ ایک چیز نہیں ہے۔ سروس کے دوران قواعد کے مطابق حاصل کرنے والی ایڈوانس فائنل پیمنٹ کی جانے والی رقم ہو سکتی ہے، جبکہ عام طور پر سروس کے اختتام پر ریٹائرمنٹ کے وقت بیلنس اور متعلقہ قواعد کے مطابق جی پی فنڈ دستیاب طے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں تو اپنے جی پی فنڈ سسٹم بیلنس اور متعلقہ دفاتر کا ریکارڈ ضرور چیک کریں۔ ناظرین، ریٹائرمنٹ کے وقت صرف پینشن ہی نہیں بلکہ متعلقہ واجبات اور مالی معاملات کا بھی حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ اس میں متعلقہ قواعد کے مطابق جی پی فنڈ، گروپ انشورنس، جہاں قابل اطلاق لیو انکیشمنٹ، دیگر واجبات اور پینشن سے متعلق معاملات شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ادائیگی کے لیے الگ الگ قواعد اور فیسلٹی ہوتی ہے۔ اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی ملازم کو چاہیے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے جی پی فنڈ ریکارڈ پہ اور سروس بک ریکارڈ اور دیگر متعلقہ دستاویزات مکمل درست رکھیں۔ جیسا کہ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں کہ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فائنل پیمنٹ جاری ہو گئی ہے، ہر گریڈ کے ملازمین کو اتنی رقم ملے گی، لیکن ایسی پوسٹ سرکاری نوٹیفیکیشن نہ سمجھے۔ اصل فیصلہ وہی ہوتا ہے جو متعلقہ حکومت، محکمہ، فنانس ڈپارٹمنٹ یا مجاز اتھارٹی کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے صرف کسی واٹس ایپ پیغام کی بنیاد پر فیس رجسٹریشن یا ذاتی اکاؤنٹ میں رقم بھجوانے کا مطالبہ کرے تو خاص طور پر احتیاط کریں، جس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ سندھ کے سرکاری ملازم ہیں تو سب سے پہلے اپنے دفتر متعلقہ اکاؤنٹ بینک سے رابطہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی پی فنڈ سسٹم سروس ریکارڈ، گریڈ وائز ریٹائرمنٹ کی تاریخ اور سابقہ کٹوتیوں کا بھی ریکارڈ چیک کریں۔ اگر آپ ریٹائر ملازم یا پینشنر ہیں تو اپنے متعلقہ محکمہ اکاؤنٹ دفتر سے یہ معلومات ضرور حاصل کریں کہ آپ کے کیس میں کون سی ادائیگیاں زیر عمل ہیں اور اس کی بنیاد پر کون سا سرکاری حکم یا نوٹیفیکیشن ہے۔ ناظرین، گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے ہر ملازم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالی حقوق کے بارے میں باخبر رہے۔ صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ ادائیگی آ رہی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ادائیگی کس قانون کے تحت ہے، کس گریڈ کے لیے ہے اور
कितनी रकम बनती है, कौन अहल नहीं है, और सबसे अहम बात यह है कि सरकारी नोटिफिकेशन कहाँ है। यही वो मालूमात है जो एक आम मुलाजिम को अफवाह और हकूक सरकारी फैसले पर फर्क समझने में मदद दे सकते। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने ग्रुप इंश्योरेंस स्केल वाइज अदायगी फाइनल पेमेंट के हवाले से बुनियादी अहम वजाहत की है। अगर हुकूमत या मुतल्लिका महकमा की जानिब से कोई नया बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके मुताबिक रकम स्केल की तफसीलात अलग दिखाई जाती हैं तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका ग्रेड क्या है, आप हाजिर सर्विस हैं या रिटायर हैं। अगर आप जीपी फंड या ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की मुंतज़िर हैं तो अपनी सूरत हाल भी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है लाइक करें, अपने साथी सरकारी मुलाजिम पेंशन के साथ शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा तरीन मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।